السلام علیکم، کیسی ہے کلاسک یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آنے والے ناولس کو پڑھ کے یا سن کے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ویسے آپ لوگ کی بات تو بتائیے کہ آپ لوگوں کو ناولس پڑھنے میں مزہ آتا ہے یا پھر سننے میں؟ اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیے گا، میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گی۔ تو جناب، میں لے کر آ گئی ہوں آپ کے لیے حسین سلطنت کی ایپیسوڈ۔ اس کو آپ جانتے ہیں کہ اس کو تحریک کیا ہے ہما قریشی نے۔ تو جناب، ناول کے ایپیسوڈ کی طرف پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تو جلدی سے لائک بھی کر دیجئے، سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ تو چلیں میں شروع کرتی ہوں حسین سلطنت ایپیسوڈ 20۔ آئرہ، مروان کو بلاؤ۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے، مگر وہ اچانک نیند سے بیدار ہوتی، ساتھ سوئی ہوئی آئرہ کو جھنجھوڑ کر اٹھاتی، خوفزدہ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا مما؟ وہ ہڑبڑا کر بیدار ہوئی تھی۔ مروان کو کال کرو آئرہ، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ وہ ہنوز وحشت زدہ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ مما ریلیکس، اگر مروان کو اتنی رات کو بلاؤں گی تو وہ بلا وجہ پریشان ہو جائے گا، آپ پلیز نارمل ہو جائیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلتے ماں کے لبوں سے زبردستی گلاس لگاتے انہیں قائل کرنا چاہا، جو اجمل سلطان کے جانے کے بعد سے یوں ہی خوفزدہ سی تھیں۔ کبھی رونے لگتیں تو کبھی آئرہ کو سینے سے لگاتی، نہ جانے کون کون سی نصیحتیں شروع کر دیتی۔ آئرہ اپنی ماں کی دماغی حالت دیکھ اجمل سلطان سے جتنی نفرت محسوس کر سکتی تھی وہ کر رہی تھی۔ آئرہ، تم مروان کو بلاؤ، اسے کہو کہ وہ یہاں آئے میرے پاس، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اب تک اجمل صاحب کی باتوں سے خوفزدہ تھیں۔ وہ چاہ کر بھی اپنے اولاد کے لیے اپنے ہی بھائی کے اس قدر سخت لفظ نہیں بھلا پا رہی تھیں جن کے لہجے سے نفرت عیاں تھی۔ ماں، وہ صبح آ جائے گا، میں نے کال کی ہے، آپ پلیز ٹینشن نہ لیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، ماموں کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ جانتی ہیں نا مروان کو کبھی میرے ساتھ غلط نہیں ہونے دے گا، پھر کیوں خود کو تھکا رہی ہیں؟ وہ ان کا ہاتھ تھامے سینے سے لگاتی، کمر سہلاتی، سمجھانے والے لہجے میں گویا ہوئی تھی، جو اب کچھ حد تک بہتر ہوتی، اسے سینے سے لگائے بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھیں۔ آئرہ، اگر میں تمہیں کچھ کہوں تو تم میری بات مانو گی نا اپنی ماں کی بات؟ آئرہ نے تڑپ کر ماں کو دیکھا تھا۔ ماں پلیز ٹھیک ہو جائیں، اگر آپ ایسے کریں گی تو مجھ سے بہت کچھ غلط ہو جائے گا، پلیز سنبھالیں خود کو، آپ تو بہت اسٹرانگ ہیں، تو پھر ایسے ریئیکٹ نہیں کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ ماں کی حالت پر تڑپ گئی تھی، مگر انہوں نے تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ آئرہ، میرا بچہ، مروان شوہر ہے تمہارا، کبھی اسے خود سے خفا نہ ہونے دینا، اس کی ہر بات ماننا، اطاعت کرنا ہمیشہ اس کی، اسے کبھی خود سے بزن نہ ہونے دینا۔ میری بات اگر کوئی تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو وہ تمہارا شوہر، تمہارا محافظ ہے، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ اسے سمجھاتی بجھاتی کب نیند کی وادی میں اتر گئی تھی، اس سے خبر نہ ہو سکی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہاری بیٹی آخر چاہ کہہ رہی ہے۔ شوکت گردیزی اس وقت شدید غصے میں مبتلا تھا۔ کم آن ڈیڈ، زندگی اس ایک شخص پر ختم نہیں ہو گئی ہے۔ وہ نیل فائلر سے ناخنوں کی تراش خراش کرتی بیزاری سے بولی۔ بات اس رشتے کی نہیں ہے، مجھے پتا ہے ایک چھوڑ 10 رشتے مل جائیں گے، آخر کو تم میری بیٹی ہو، لوگ ترستے ہیں گردیزی خاندان سے رشتہ جوڑنے کے لیے۔ ان کے لہجے میں تفکر سمٹ آیا تھا۔ بسمل نے نقبت سے سر جھٹکا۔ تو پھر تم ابھی بچی ہو، تم نہیں سمجھو گی، مروان سے تمہاری شادی ہونے کا مطلب تھا کہ ہمارے لیے راہ آسان ہو جاتی، ٹکٹ آسانی سے مل جاتا۔ اس وقت حالات اتنے کشیدہ ہیں کہ اب ایسا ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہمیں ٹکٹ ہمیشہ سلطان کی پارٹی کی طرف سے ہی ملتا ہے۔ ووٹ بینک پہلے ہی 4 جماعتوں میں تقسیم ہو گیا ہے، اوپر سے اب اس رشتے کا ٹوٹ جانا مزید رنجشیں پیدا کر دے گا۔ وہ ہنوز سوچ بچار میں غرق تھے۔ تو ڈیڈ، یہ رشتہ مروان کی جانب سے ختم ہوا ہے نا؟ اسے اپنے باپ کی پریشانی کی یہی سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ تم اس رشتے کو ٹوٹنے سے بچا سکتی تھیں۔ جانتی ہو، بلین ڈالرز کا اکلوتا مالک ہے مروان، اور سیاست کی دنیا کا ایک ابھرتا ہوا ستارہ۔ بڑے بڑے عہدے خود چل کر اس کے پاس آتے ہیں، جبکہ تم میری اکلوتی بیٹی، اس رشتے کے جڑ جانے سے ہمیں بزنس میں، سیاست میں، ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ تھا۔ وہ رشتوں کو پیسوں میں تول رہے تھے۔ مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ آ رہی، سیاست میں آپ کا خود کا ایک نام ہے، پہچان ہے، تو پھر یہ فضول کی پریشانی ہے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی سر جھٹک گئی، جبکہ اب وہ غصے سے اپنی بیوی کو گھور رہے تھے۔
صبح صادق سے طلوع ہوتا سورج الہی ہاؤس کے مکینوں کے لیے ایک نئی آزمائشیں لے کر طلوع ہوا تھا۔ وہ اس وقت شدید ذہنی اذیت سے دوچار تھی۔ صبح اچانک زمرد کی طبیعت بگڑ گئی تھی، جس وجہ سے انہیں وہ ایمرجنسی میں اسپتال لے کر آئی تھی۔ مروان کو اس نے ابھی تک اطلاع نہیں کی تھی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ وہ سر تھامے پریشان سی ویٹنگ ایریا میں بیٹھی ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جبھی کوئی بھاگتا ہوا اس کی جانب آ رہا تھا۔ عائرہ نے کسی احساس کے تحت نظر اٹھائی تو نگاہ سیدھی پریشان سے مروان سے جا ملی، جو مزید 4-6 قدموں کا فاصلہ سمیٹتا اس کے نزدیک آیا تھا۔ کیا ہوا پپو کو عائرہ؟ کل تک تو وہ بالکل ٹھیک تھیں، اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اسے بازو سے تھام کر اپنے عین مقابل لاتا جھنجھوڑ چکا تھا، جبکہ وہ جو ضبط سے بیٹھی تھی، ستمگر کا سہارا پاتے ہی وہ ضبط کھوتی روتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ تو سچ شکر تھا کہ گارڈز نے اسے انفارم کر دیا تھا، وگرنہ وہ شاید بے خبر ہی رہ جاتا۔ مما، وہ مہربان لمس کا سہارا پاتے ہی بری طرح سے سک اٹھی تھی۔ آخر اس کے پاس گنوانے کو بچا ہی کیا تھا؟ ایک ماں کا ہی تو وجود تھا جو اس کی زندگی کا کل اثاثہ تھا۔ ہوا کیا ہے پپو کو؟ وہ اس کی بکھری سی حالت دیکھ ضبط سے سوالیہ گویا ہوا شدت اسے رو پڑی تھی۔ وہ مما کو ہارٹ اٹیک آیا مروان، وہ ایک بار پھر بول کر سسک اٹھی، جس نے سختی سے خود میں بھیجتے رونے سے روکا تھا۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو خود سے دور کرتے بال سنوار کر آنسو پوچھتے اس نے نرمی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، تم پوچھو نا ان سے۔ وہ اسے خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اوکے ریلیکس، میں پوچھتا ہوں، تم سنبھالو خود کو پلیز۔ وہ اس کا کانپتا وجود بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھنا جانتی تھی، مگر اس کا رونا سسکنا سب حد سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے، ڈاکٹر، وہ دونوں فوری ان کی جانب لپکے تھے۔ پیشنٹ کو مائنر ہارٹ اٹیک آیا ہے، مگر گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اب وہ خطرے سے باہر ہیں، چند گھنٹوں میں انہیں ہوش آ جائے گا، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے لفظ سن کر دونوں کی جان میں جان آئی تھی۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ اپنے ساتھ لگی عائرہ کی پشت سہلاتے اس نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا، جبکہ وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ عائرہ، یا چپ ہو جاؤ، اب پپو بالکل ٹھیک ہے، کیوں روئی جا رہی ہو؟ وہ اسے اپنے ساتھ لگایا قدر کونے میں لے آیا تھا، جو اس کے سینے سے لگی مسلسل روئی جا رہی تھی۔ میری وجہ سے، صرف میری وجہ سے مما کی یہ حالت ہوئی ہے، وہ کپ کپاتے لہجے میں خود کو مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ایک ہونے والی بات تھی، ہو گئی، تم فضول میں اتنا سوچ رہی ہو، بس اب خاموش ہو جاؤ۔ مجھے اپنی عائرہ روتی ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ وہ اسے بہلانے کی غرض سے نرمی سے اس کے رخساروں پر بہتے آنسو صاف کرتا مسکرا کر بولا تھا، جس کے آنسو تو تھم گئے تھے مگر سسکیاں ابھی بھی جاری تھیں۔ بیٹھو یہاں، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ وہ جانے لگا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، یہیں رہو تم میرے پاس۔ وہ نہ جانے کس خوف کے زیر اثر تھی، وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ اس وقت وہ پورے وجود سے کپ کپا رہی تھی۔ کچھ تو تھا، ورنہ وہ کبھی اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتی تھی۔ تقریباً شام میں زمرد بیگم کو ہوش آیا تھا، جس کے بعد انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا، مگر وہ پھر بھی دواؤں کے زیر اثر سوتی رہی تھیں۔ عائرہ ان کے سرہانے بیٹھی تھی، وہ ابھی نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ اشارے سے انہوں نے اسے پاس بلایا تھا، جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی۔ ماں کے نزدیک جاتے ہی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ عائرہ، یار یہ کیا بچپنا ہے، تم پھپھو کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ وہ جو کسی کام سے باہر گیا تھا، واپس آیا تو عائرہ کو روتا بلکتا دیکھ تیزی سے نزدیک آتا خفگی سے بولا، جو آنسو پوچھتی ذرا پیچھے ہوئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے پھپھو؟ وہ ان کے نزدیک کے پاس بیٹھ گیا تھا، جو اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اگر میں تم سے کچھ کہوں تو کیا تم میری بات مانو گے؟ انہوں نے جواب میں نحیف سی آواز میں کہا تھا۔ عائرہ رونا بھول کر ان کے جانب متوجہ ہوئی تھی۔ آپ پہلے ٹھیک ہو جائیں، پھر جو چاہے منوا لیجیے گا۔ اس نے محبت سے ان کا ہاتھ تھام کر مان بخشا تھا، جو نفی میں سر ہلاتی خود میں بہت ہمت جٹاتی کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مما، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پلیز کچھ بھی نہ سوچیں، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہے، میں اور مروان ہیں نا آپ کے پاس۔ اس نے ماں کے قریب ہوتے پیشانی پر پیار سے بوسہ دیا، جبکہ وہ ہولے سے مسکرائی تھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ مروان اور عائرہ کی نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ دونوں نے نہ سمجھی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ پھر انہوں نے اشارے سے مروان کو بھی پاس بلایا تھا اور اس کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ تم چاہتے تھے نا کہ میں عائرہ کو تمہارے سپرد کر دوں؟ وہ بول کر لمحے کو ٹھہری تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ عائرہ خاموشی سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک کہتے تھے، یہ صرف تمہارے پاس محفوظ ہے۔ انہوں نے بغور بیٹی کا چہرہ دیکھا، جو ہر قسم کے جذبات سے آج بالکل سپاٹ تھا۔ میں اپنی بیٹی اور تمہاری امانت تمہارے حوالے کر رہی ہوں مروان، اس مان کے ساتھ کہ تم ہر مشکل گھڑی میں ہمیشہ اس کی ڈھال بن کر اس کے ساتھ کھڑے رہو گے۔
وہ نقاہت بھری آواز میں بمشکل بول پائی تھیں۔ پھپھو، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ ظاہر ہے بیوی ہے میری، میں خیال نہیں رکھوں گا تو اور کون رکھے گا؟ اس نے ملائم لہجے میں کہتے ایک محبت بھری نگاہ اس دشمن جاں پر ڈالی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے تم میری آئرہ کو تنہا نہیں کرو گے، ہمیشہ اس کا ساتھ نبھاؤ گے۔ وہ آئرہ کا ہاتھ مروان کے ہاتھ میں سونپتی ان دونوں کو ہی مخمصے میں ڈال گئی تھیں۔ آج میں تمہاری امانت تمہارے حوالے کر رہی ہوں۔ میں آج ابھی اور اسی وقت آئرہ الہی کو تمہارے ساتھ رخصت کر رہی ہوں۔ وہ بوجھل دل سے بولتی ان دونوں کو ہی شدید قسم کی حیرت میں ڈال چکی تھیں۔ مما، آئرہ نے بے یقینی کسی کیفیت سے دو چار کچھ کہنا چاہا۔ پھپھو، لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ میں جانتی ہوں تم بینڈ باجے کے ساتھ بارات لانے کے متمنی ہو، تو بچے اب تم دھوم دھام سے ولیمہ کرنا۔ آئرہ نے ایک بار پھر کچھ کہنا چاہا تھا۔ مزید کچھ نہ کہنا آئرہ، بس یہی میرا فیصلہ ہے۔ تم ہسپتال سے سیدھی اپنے شوہر کے گھر جاؤ گی۔ اپنے شوہر کے سنگ تمہاری رخصتی ہو چکی۔ اپنا گھر بساؤ اور خوش رہو بس۔ اللہ پاک تم دونوں کو ڈھیروں خوشیوں سے نوازے۔ انہوں نے مجھے مزید کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر خاموش کرا دیا تھا، ساتھ ہی ڈھیروں دعائیں بھی دے ڈالی تھیں۔ نہ جانے زندگی مزید لفظوں کی مہلت دیتی بھی یا نہیں، جبکہ مروان اب خاموش سا کبھی حیران پریشان سے آئرہ کو دیکھ رہا تھا، تو کبھی اپنی پھوپھی کو جن کی حالت تفتیش ناک تھی۔ وہ نے آرام کرنے کا کہتا آئرہ کو زبردستی باہر لے آیا، جو فضول سوالات کر کے اپنے ساتھ ساتھ انہیں بھی پریشان کر رہی تھی۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ کیا لگتا ہے آپ کو اب کیا ہونے والا ہے آگے۔ اجمل سلطان کا اب کیا ریئیکشن ہوگا کہ آئرہ کی رخصتی ہو گئی ہے اور زمرد بیگم ہسپتال میں ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ تو جلد ملوں گی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔